نیشنل ہیرالڈ، نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادب نامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران ایم خان، اور آج کی نشست میں ہم عصر حاضر کے ایک ایسے شاعر کا ذکر کریں گے جن کی شاعری میں زندگی کے گہرے تجربات، محبت کی لطافت، سماجی شعور، انسانی احساسات اور فکر و فلسفے کی دل نشین آموزش نظر آتی ہے۔ انہوں نے غزل اور نظم دونوں اصناف میں اپنی منفرد شناخت قائم کی، فلمی نغمہ نگاری کے میدان میں بھی بے پناہ کامیابیاں حاصل کی، اور اپنی سادہ مگر اثر انگیز شاعری کے ذریعے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا۔ آغاز میں ان کے دو اشعار ملاحظہ کیجیے۔ سورج لہو لہان سمندر میں گر پڑا، دن کا غرور ٹوٹ گیا، شام ہو گئی، اور جب تک میں زندگی کو نہ سمجھا تھا جی لیا، جب تک میں زندگی کو نہ سمجھا تھا جی لیا، جب آ گئی سمجھ تو میں بے موت مر گیا۔ جی ہاں، آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے اردو کے ممتاز شاعر، نغمہ نگار اور ادبی شخصیت حسن کمال کی، جنہوں نے اپنی شاعری میں زندگی کے رنگ، انسانی جذبات اور عہد حاضر کے احساسات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا۔ اور آج کی نشست میں بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر، نہایت مقبول ناظم مشاعرہ اور بر صغیر کی شعری روایت پر گہری نظر رکھنے والے معین شاداب صاحب۔ شاداب صاحب، ادب نامہ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ بھائی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ حسن کمال کی ابتدائی زندگی اور خاندانی پس منظر کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی دیکھیے، حسن کمال صاحب کا تعلق لکھنؤ سے تھا، اور خاص طور سے وہ جگہ لکھتے ہیں کہ ان کی نانی کو بڑا ذوق تھا شعر و شاعری کا، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ان کے ہاں موجود تھیں جو ان کے بزرگوں سے ان کے خون میں کہیں نہ کہیں شامل ہو رہی تھی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں حسن کمال صاحب کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ حسن کمال صاحب بنیادی طور پر 3 بڑی وجہوں سے جانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شاعری، نمبر 2 فلمی نغمہ نگاری، اور نمبر 3 صحافت۔ اور صحافت سے چونکہ ان کا باقاعدہ تعلق رہا پیشے وارانہ، تو بنیادی طور پر ایک صحافی کے طور پر ان کی ایک بڑی شناخت قائم ہو گئی ہے۔ تو ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تینوں پہلوؤں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ لکھنؤ سے ہے، اور لکھنؤ کے بارے میں اب بتانا کہ وہاں کی جو تہذیبی فضا تھی، وہاں کا جو ادبی ماحول تھا، یہ دراصل باتوں کو ریپیٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ لکھنؤ کی جو اہمیت ہے ادبی، تاریخی، سماجی، تہذیبی، اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے، ایک الگ پہچان ہے۔ تو وہاں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئے، اور پھر ممبئی کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بلڈز میں ملازمت کے حوالے سے وہ ممبئی پہنچے تھے۔ اس کے بعد وہ ممبئی رہے، وہاں فلمی نغمہ نگاری بھی کی، اور سب جانتے ہیں کہ فلم نکاح کے جو نغمے تھے ان سے وہ راتوں رات اسٹار بن گئے تھے۔ سلمی آغا اور حسن کمال، پہلی فلم تھی حسن کمال صاحب کی جو نکاح کے نغمے انہوں نے لکھے تھے، اس کے بعد وہ راتوں رات ایک اسٹار کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ تو بہرحال لکھنؤ میں جو وہاں یونیورسٹی کا ماحول تھا، اس ماحول میں کہ وہاں بڑے بڑے جیر شخصیات اس وقت موجود تھیں، عالیہ مسرور صاحب، پروفیسر احتشام حسین صاحب، قاضی عبدالستار صاحب، اور دیگر بہت سے لوگ۔ تو یہ میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس فضا میں انہوں نے آنکھیں کھولی کہ جو لکھنؤ کا اپنا ایک مقام ہے وہ اپنی جگہ، لیکن لکھنؤ یونیورسٹی کا جو ادبی ماحول ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر یہ تمام عوامل جو ہے حسن کمال صاحب کی شاعری میں شامل ہے۔ جی، آپ نے ان کے اندر شعر و ادب کا جو ذوق پیدا ہوا، کس طرح پروان چڑھا، اور سرزمین لکھنؤ کا کیا اثر رہا، آپ نے اس پر جو ہے کہ روشنی فرمائی۔ اب ہم جاننا چاہیں گے حسن کمال کی شاعری کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، ان کے لہجے، موضوعات، زبان اور اسلوب کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے پھر میں اپنے جواب کو وہیں پہلے سوال کے اختتام سے جوڑ رہا ہوں، جس سے ان کی شاعری کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اب میں نے مختصراً ذکر کیا تھا لکھنؤ یونیورسٹی کا، لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں کہ جہاں حسن کمال کی جو ہے وہ ذہنی تربیت ہو رہی تھی، ذہنی پرورش ہو رہی تھی، اس کا ہم ذکر کریں تو میں بتاؤں کہ وہاں اس وقت بیک وقت 4 نسلیں شامل تھیں وہاں لکھنؤ کے ماحول میں اور لکھنؤ یونیورسٹی میں، یعنی 4 نسلوں کے بڑے اہم لوگ بیک وقت اس عہد میں سانس لے رہے تھے۔ اور میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا، لیکن میں اور پیچھے جاتا ہوں کہ علی عباس حسینی صاحب جو بڑے ظاہر ہے کہ ایک بڑے ادیب تھے، بڑے رائٹر تھے، وہ اس وقت موجود تھے۔ حیات انصاری صاحب ایک بڑے صحافی تھے، وہ اس زمانے میں موجود تھے جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں۔ تو اس کے علاوہ آنند نارائن ملا تھے جو سینئر شورا میں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا نیچے آتے ہیں تو علی احمد سرور صاحب تھے، پروفیسر احتشام حسین صاحب تھے۔ پھر اس کے بعد کی نسل کو دیکھیے آپ تو مجاز لکھنوی وہاں موجود تھے، وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے لکھنؤ یونیورسٹی میں، سلام مچھلی شہری، احمد جمال پاشا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، جس قمر رئیس صاحب وہاں موجود تھے، قاضی عبدالستار کا میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر محمد حسن صاحب تنقید کا ایک بڑا نام ہے، عابد سہیل صاحب، شارب الدولوی صاحب، اور والی آسی، اس طرح ان کی نسل کے لوگ بھی وہاں شامل تھے۔ تو یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کے شاعری کو ہم سمجھ سکیں، اس پس منظر کو سمجھ سکیں۔ تو بیک وقت اتنے اہم لوگوں کے درمیان ان کی جو ذہنی پرورش ہو رہی تھی، ذہنی تربیت ہو رہی تھی، اس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولی۔ اس کے بعد وہ کچھ ترقی پسندی سے بھی وابستہ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے کچھ عشق بھی کیے۔ انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ ان کا جو عشق تھا وہ ترقی پسندی پر غالب آ گیا تھا۔ تو یہ تمام عناصر ان کی شاعری کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں ہمارے جو بزرگ تھے ان سے جو انہوں نے کلاسیکی تربیت حاصل کی تھی، ان کو پڑھا تھا، تو وہ چیزیں بھی ان کی شاعری میں ملتی ہیں۔ ان کے یہاں ترقی پسندانہ عناصر بھی ملتے ہیں، ان کے یہاں ایک رومانی فضا بھی ملتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی شاعری کا ایک خمیر تیار کرتے ہیں، اور اس درمیان صحافت بھی آ جاتی ہے۔ صحافت میں نے ذکر کیا کہ وہ بلڈز کے ایڈیٹر رہے، اور بلڈز کے ایڈیٹر اس کمال کے رہے کہ صاحب کہیں میں پڑھ رہا تھا، اور خود بھی انہوں نے یہ بات کہیں بتائی تھی کہ اس کا سرکولیشن جب وہ اس کے ایڈیٹر بنے تھے 13,000 کے آس پاس تھا، لیکن حسن کمال صاحب نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت اور ذہانت سے اس کو 1,00,000 تک پہنچا دیا تھا، اور بلڈز ہی کی وجہ سے انہوں نے لکھنؤ سے ممبئی تک کا رخ کیا تھا۔ تو یہ تمام عناصر مل کر جناب حسن کمال کی شاعری کا جو تانا بانا ہے وہ تیار کرتے ہیں، اس کے رنگ و روپ تیار کرتے ہیں، اس کو خد و خال بناتے ہیں۔ اس لیے ان کے اس پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری تھا۔ آداب صاحب، آپ نے حسن کمال کی شاعری، اسلوب اور شخصیت پر خوبصورتی سے تذکرہ کیا۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ وہ اپنے ہم عصروں سے کس اعتبار سے مختلف نظر آتے ہیں؟ دیکھیے ہم اپنے ہم عصروں سے وہ اس اعتبار سے مختلف نظر آتے ہیں کہ انہوں نے میں نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں عشقیہ شاعری بھی ہے، ان کے ہاں عصری مسائل بھی ہیں، صحافت کے تعلق سے ان کے ہاں فلمی نغمہ نگاری بھی ہے، لیکن چاہے انہوں نے عام شاعری کی ہو یا فلمی نغمہ نگاری کی ہو یا پھر صحافت کی ہو، انہوں نے اپنی زبان کا جو وقار تھا اس کے ساتھ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب فلم کے لیے لوگ لکھتے ہیں تو وہاں بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ ان تقاضوں سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، لیکن حسن کمال کے ہاں کوئی ایسا سمجھوتا نظر نہیں آتا ہے۔ ان کی وہی غزل جو کاغذ پر ہے وہی سنیما کے پردے پر ہم کو نظر آتی ہے، اور آپ نے خود ان کی بہت سی غزلیں سنی ہوں گی، وہ اور کچھ غزلیں ان کی مکمل غزلیں ہیں اپنے آپ میں جو فلموں میں استعمال کی گئی۔ تو ان کی یہی خوبی تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے زبان کے ساتھ اور اپنے ایک بہت ہی ایک طرح سے سادہ اسلوب کے ساتھ، سادہ ان معنی میں کہ وہ جو بات کہتے ہیں، جو بات زبان سے نکلتی ہے، ان کے قلم سے نکلتی ہے، وہ سیدھی ہماری سماج سے یا ہماری آنکھوں سے پوری طرح سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ ان کی خوبی ہے، اور یہی چیزیں ان کو دوسرے ان کے معاصر سے ممتاز کرتی ہیں۔ شاداب صاحب، اب آپ سے گزارش ہے کہ حسن کمال کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ، یادگار لمحہ یا دلچسپ قصہ بیان کریں جو ان کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مددگار ہو۔ ہاں، ان کے بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے، جن کو
بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کی شاعری کا آغاز جو بیت بازی سے ہوتا ہے، سبھی لوگوں کی طرح. اکثر بہت سے لوگوں کا آغاز بیت بازی سے ہوتا ہے، اسکول میں بیت بازی کی، اور یہ سلسلہ یونیورسٹی تک جاری رہتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جس اسکول میں وہ پڑھتے تھے وہاں ایک آل انڈیا مشاعرے کا اعلان ہوا کہ مشاعرے کا اہتمام ہوگا اسکول کی طرف سے. اور اس میں خبر تھی کہ جوش اور جگر بھی اس میں آنے والے ہیں، تو بڑی دھوم تھی اس مشاعرے کی. تو بہرحال ان کو یہ حکم ہوا، ان کے جو ایک ٹیچر تھے، کہ آپ جو ہے ہمارے کالج کی نمائندگی اس مشاعرے میں کریں گے. تو بہرحال یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا کہ صاحب ان کو نمائندگی کرنی تھی کہ ایسے مشاعرے میں جس میں جوش جیسے بڑے شاعر جو ہیں وہ شرکت فرما رہے تھے. بہرحال انہوں بڑا پریشان ہوئے، اور انہوں نے استاد محترم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، جنہوں نے انہیں ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو مشاعرے میں اسکول کی نمائندگی کرتی ہے. تو انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں نا، آپ غزل کہیے. تو بہرحال انہوں نے کچھ اشعار کہے، اور پھر وہ انہوں نے اپنے استاد محترم کو دکھائے. استاد محترم نے اس میں کچھ نوک پلک جو ہے وہ درست کی، اور پھر انہوں نے وہ مشاعرہ پڑھا. اس میں کچھ ایک دو شعر ایسے بھی تھے کہ جس میں انہوں نے کوئی اصلاح اس میں انہوں نے نہیں کی تھی، بلکہ وہ شعر جو کا تھی انہوں نے اس میں چھوڑ دیا تھا. وہ شعر میں نے کہیں نوٹ کیا تھا، میں شاید اگر یاد آ جائے تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اس شعر میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تھی. شعر یہ تھا کہ خدا کی یاد تو ہر خاص و عام کرتا ہے، خدا کی یاد تو ہر خاص و عام کرتا ہے، لگن نہ دل کی ہو جس میں وہ بندگی کیا ہے. تو اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ان کے استاد محترم نے، یعنی اپنے آپ میں مکمل شعر تھا جو ایک طالب علم کہہ رہا تھا. اچھا، یہاں یہ میں بتا دوں کہ یہ مشاعرہ طرحی مشاعرہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ جو مقامی لوگ تھے ان کو طرح پر غزل کہنی تھی، اس لیے کہ تاکہ شعراء کی تعداد کو کم کیا جا سکے. لیکن جو مہمان شعراء تھے، جگر تھے، جوش تھے، یا دوسرے ان کے معاصرین تھے، ان کو یہ آزادی تھی کہ وہ اپنا وہی کلام پڑھیں گے جو مشاعروں میں پڑھا کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے یہ مشاعرہ پڑھا جگر اور جوش کی موجودگی میں، اور وہ بہت کامیاب ہوئے، اور وہ اتنے منہمک ہو گئے اس میں کہ ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس مشاعرے میں جوش نے کیا پڑھا تھا، جگر نے کیا پڑھا تھا. اچھا، جب وہ یہ غزل کے لیے پریشان تھے تو وہ 7-8 دن ان پر بڑے ایک طرح سے سخت گزرے، کیونکہ ان کو غزل کہنی تھی طرح پر. اس زمانے میں وہ گھر کے کام کاج میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کتابوں میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا تھا. جو ان کے ٹیوشن پڑھانے والے ماسٹر تھے وہ بھی پریشان تھے کہ آج کل پڑھ نہیں رہا ہے، اور وہ ان کو پٹائی سے گزرنا پڑ رہا تھا. ان کے جو ٹیوشن والے ٹیچر تھے ان کی پٹائی کرتے تھے بار بار، ان کی یہ عدم توجہی دیکھ کر کہ یہ پڑھ نہیں پا رہا ہے. لیکن جب وہ غزل انہوں نے وہاں پڑھی اور وہاں وہ ہٹ ہوئے، اور پھر بہت ایک دم ان کو شہرتیں حاصل ہو گئی، تو وہی ٹیچر جو ان کے ٹیوشن کے ٹیچر تھے وہ بڑے متاثر ان سے ہوئے. ان کے پھر وہ لکھتے ہیں حسن کمال صاحب کہ پھر انہوں نے کبھی میری چھڑی سے پٹائی نہیں کی، بلکہ وہ ہاتھ سے پھر مجھے مارتے تھے. اور اس میں یہ بھی ہوا کہ ان کے جو رشتہ دار تھے ان سب کو معلوم ہو گیا کہ شاعر ہے. تو جب وہ کسی تقریب میں جاتے تھے اپنے گھریلو، تو وہاں لوگ ان سے شعروں کی فرمائش کرنے لگتے تھے، شعر سنائیے. تو پہلے تو اپنے شعر سناتے تھے، پھر وہ کہاں تک اپنے شعر سناتے، ایک آدھ غزل انہوں نے اور کہہ لی تھی. پھر یہ ہوا کہ ایک آدھ جگہ انہوں نے کسی اور شاعر کا شعر پڑھ دیا، تو شاید فراق کا یا کسی کا شعر انہوں نے وہاں پڑھ دیا. تو پھر ان کو بعد میں احساس جرم ہوا کہ یار یہ میں نے غلط پڑھا، مجھے اپنا ہی شعر یہاں سنانا چاہیے تھا، کیونکہ میری پہچان جو ہے ایک شاعر کے طور پر بن رہی ہے. بہرحال وہ ایک مشاعرے میں شامل تھے جے پور کے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کی غزل کوئی شاعر پڑھ رہا ہے، اپنے نام سے پڑھ رہا ہے، وہ غزل ان کی تھی، لیکن کوئی شاعر وہاں پڑھ رہا تھا. تو ان کو وہاں وہ متاثر اس سے متاثر بھی ہوئے اس بات سے ذرا سا کہ دیکھیے یہ میری غزل یہاں پڑھ رہا ہے، تو مجھے تو اب خود ہی اپنی ہمیں شاعری کرنی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے پھر اس کے بعد انہیں احساس جرم ہوا، اور انہوں نے پھر یہ بات تہیہ کر لیا کہ وہ کبھی کسی دوسرے کے شعر نہیں پڑھیں گے، اب شاعری کرنی ہے تو خود ہی کریں گے. اس طرح ان کی باقاعدہ شاعری کا آغاز ہوتا ہے ایک دلچسپ مشاعرے سے. دوسری بات میں اس میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے بعد بھی جب وہ کالج پہنچے تو وہاں بھی اردو ڈپارٹمنٹ میں ایک طرحی مشاعرہ ہوا تھا، جہاں انہوں نے ایک غزل کہی تھی، اور ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی یہ غزل
کہ سینکڑوں کی جان چھوٹی، تیری تیغ تو ٹوٹی، سینکڑوں کی جان چھوٹی تیری تیغ تو ٹوٹی، ہم کو سر کا غم ہی کیا ہم نے خوں بہا پایا۔ تو یہ اس زمانے میں تشام حسین صاحب وہاں شعبے کے صدر ہوا کرتے تھے، تو یہ ان کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے ایک دم حادثاتی طور پر۔ تو یہ واقعہ ہے جس سے ان کی ہم شعری زندگی کو سمجھ سکتے ہیں۔ شاداب صاحب، آپ نے حسن کمال کی ابتدائی زندگی، ان کے شعری رجحان کی تشکیل، ان کے اسلوب اور شخصیت پر بڑی خوبصورتی سے روشنی ڈالی۔ اب وہ مرحلہ جس کا ناظرین و قارئین کو ہمیشہ انتظار رہتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ حسن کمال کے چند منتخب اشعار اپنے خوبصورت انداز میں سنائیے اور اس نشست کو یادگار بنا دیجیے۔ جی دیکھیے، ایک تو وہی شعر جو آپ نے آغاز کیا، بڑا مشہور شعر ہے ان کا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا مشہور شعر ہے جس سے آپ نے آغاز کیا، لیکن میں ضرورت تو دہرانے کی نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ نے دو شعر پڑھے تھے، لیکن یہ شعر بڑا مقبول ان کا ہے کہ سورج لہو لوہان سمندر میں گر پڑا، دن کا غرور ٹوٹ گیا شام ہو گئی۔ اس کے علاوہ حسن کمال کی جو بڑی پہچان بنی فلم نکاح سے بنی، یعنی نکاح کے جو نغمے آئے اور وہ راتوں رات ہٹ ہو گئے اور اس سے وہ پہچانے جانے لگے۔ تو دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، یہ بہت مقبول ہوئی ان کی غزل، اور یہ باقاعدہ غزل ہے، کوئی گیت نہیں ہے، کوئی گانا نہیں ہے، بلکہ مکمل غزل ہے اپنے آپ۔ اور نکاح میں جو بھی شاعری ہے وہ صرف غزلیں ہیں، اس میں وہ جو گانوں میں کچھ رعایتیں حاصل کر لی جاتی ہیں، کچھ چھوٹ لے لی جاتی ہے، وہ نہیں، بلکہ مکمل غزلیں یہ اپنے آپ میں ہیں۔ تو بہرحال ان کی غزل اور بہت مشہور ہے، وہ بھی فلم کے حوالے سے لوگ یاد کرتے ہیں یا سنگرز نے گائی ہے، لیکن یہ ان کی بھرپور غزل ہے جس کا مطلب ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر کیے بغیر تو حسن کمال کی شاعری پر بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب میں کچھ شعر سناتا ہوں ان کے، جو وہ اکثر مشاعروں میں میں نے ان کو سنا ہے، اور ان کی غزلیں بڑی پسند کی جاتی ہیں حسن کمال صاحب کی۔ کل خواب میں دیکھا سکھی میں نے پیا کا گاؤں رے، کل خواب میں دیکھا سکھی میں نے پیا کا گاؤں رے، کانٹے وہاں کے پھول تھے اور دھوپ جیسے چھاؤں رے، کانٹا وہاں کا پھول تھا اور دھوپ جیسے چھاؤں رے۔ اسی کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، ناظرین کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی، سب سے سرل بھاشا وہی، سب سے مدھر بولی وہی، بولیں جو نینا باوریں سمجھے جو سیاں سانورے، بولیں جو نینا باورے سمجھے جو سیاں سانورے۔ یہ بڑی ان کی بڑی عجیب و غریب انداز کی غزل ہے جو بہت پسند کی جاتی ہے۔ یہ شعر بھی ان کا بڑا پسند کیا جاتا ہے، یقین ٹوٹ چکا ہے گمان باقی ہے، ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے، یہ مشہور غزلوں میں ہے ان کی۔ اور میں جو ابھی ذکر کر رہا تھا جے پور کے کسی مشاعرے کا، کہ کوئی شاعر ان کا یہ شعر پڑھ رہا تھا، یہ غزل پڑھ رہا تھا، وہ یہی غزل تھی، میں اس وقت بھول رہا تھا۔ یقین ٹوٹ چکا ہے گمان باقی ہے، ہمارے سر پہ ابھی آسمان باقی ہے۔ اور شعر سنے صاحب، آج کے موجودہ حال میں اتنا سچا شعر ہے، جو آج کل کچھ واقعات ہوئے ہیں راجدھانی دلی میں، سنے شعر، ہر ایک سمت سے پتھراؤ ہے مگر اب تک، ہر ایک سمت سے پتھراؤ ہے مگر اب تک، لہو لہان پرندے میں جان باقی ہے، بہت شاندار۔ لہو لہان پرندے میں جان باقی ہے۔ تو یہ شاعری ہے ان کی۔ اور کچھ شعر اور سن لیجیے۔ عنایت کم محبت کم وفا کم، عنایت کم محبت کم وفا کم، ملا سب کچھ ہمیں لیکن ملا کم، ملا سب کچھ ہمیں لیکن ملا کم، وقت کی نزاکت کا آج جو تقاضا ہے جرم کل نہ کہلائے، وقت کی نزاکت کا آج جو تقاضا ہے جرم کل نہ کہلائے، توڑ دو خاموشی کے آہنی حصاروں کو، کھولو زبان لوگوں۔ یہ بھی موجودہ صورتحال میں بڑا طاقت دینے والا شعر ہے۔ توڑ دو خاموشی کے آہنی حصاروں کو، کھول دو زبان لوگوں۔ یہ وہ ہیں جو میں نے ترقی پسند عناصر کا ذکر کیا تھا ان کی شاعری میں۔ سب کی بگڑی کو بنانے نکلے، سب کی بگڑی کو بنانے نکلے، یار ہم بھی تو دیوانے نکلے، یار ہم بھی تو دیوانے نکلے، سر اٹھا کر نہ کبھی دیکھا کہاں بیٹھے تھے، سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، سر اٹھا کر نہ کبھی دیکھا کہاں بیٹھے تھے، گرتی دیوار کا سایہ تھا جہاں بیٹھے تھے۔
गिरती दीवार का साया था जहां बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमों की दुकान बैठे थे, हम सजाए हुए शमों की दुकान बैठे थे। लोग तो बुझते चरागों के धुएं से खुश थे, लोग तो बुझते चरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जा बैठे थे, हम ही बेकार जलाए हुए जा बैठे थे। बिसात दिल की भला क्या निगाहे यार में है, बिसात दिल की भला क्या निगाहे यार में है, ये शीशा टूट भी जाए तो किस शुमार में है, ये शीशा टूट भी जाए तो किस शुमार में है। ये जानते हैं कि वो इस तरफ ना आएगा, ये जानते हैं कि वो इस तरफ ना आएगा, अजीब मजा सा, माफ कीजिए, ये जानते हैं कि वो इस तरफ ना आएगा, अजब मजा सा मगर उसके इंतजार में है, अजब मजा सा मगर उसके इंतजार में है। हम तेरी महफिल से प्यासे उठ गए, हम तेरी महफिल से प्यासे उठ गए, इसमें तेरी भी तो रुसवाई हुई, इसमें तेरी भी तो रुसवाई हुई। तो ऐसे ऐसे अशार कहे हसन कमाल साहब ने कि वो जाहिर है कि मैंने जिक्र किया था कि उसको उसमें सब कुछ है, उसमें रिवायत भी है, उसमें जिद्दत भी है, उसमें तरक्की पसंदी भी है, लेकिन वो हसन कमाल की शायरी लगती है, ये उनकी खूबी है। जी, वक्त की कमी के पेश नज़र आपसे मुख्तसर जवाब चाहूँगा। हसन कमाल की अदबी खिदमात और उर्दू शायरी में उनके मकाम का आप किस तरह तयन करते हैं, और नई नस्ल के शायरों और क़ारीन के लिए उनके फ़न से क्या सीखने को मिलता है? उनके मकाम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और होता क्या है कि देखिए किसी जो मल्टी डायमेंशनल लोग होते हैं हवा जहत, उनकी कोई जहत इतनी मजबूत या रोशन हो जाती है कि वो उसकी बाकी जो जहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ उन पर कम तवज्जो दी जाती है। हसन कमाल साहब के साथ यही हुआ कि सहाफत के तौर पर उनका एक बड़ा नाम है। उन्होंने मैंने बिलिड्स का जिक्र किया था कि बिलिड्स में पहले हुए उन्होंने एडिटर हुए, वहां जाकर सब एडिटर हुए, फिर बाद में उर्दू एडिशन के एडिटर हो गए बाकायदा। इसके अलावा रोजनामा इनकलाब, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, रोजनामा एतमाद और भी दीगर बहुत से अखबारात में उन्होंने न सिर्फ ये कि कॉलम लिखे बल्कि उनसे वाबस्तगी उनकी रही किसी न किसी हवाले से। तो एक मजबूत सहाफ़ी के तौर पर हसन कमाल साहब हमारे सामने आते हैं। जब शायरी की बात आती है तो वहाँ फिल्मी नगमा निगारी हावी हो जाती है कि हमको निकाह जैसी फिल्में याद आ जाती हैं, या उसके अलावा और भी उनकी फिल्में जो बहुत कामयाब हुई, मजदूर फिल्म है, तो ये सब, और उनके गाने बड़े मकबूल हो गए, तो वहाँ हसन कमाल साहब हमको याद आते हैं। तो इसलिए उनकी शायरी पर उतनी बात नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। हालांकि कई शेरी किताबें उनकी आ चुकी हैं, इकबाल मजीद जैसा बड़ा फनकार उन पर लिखता है, और उनके उनके फन की दाद दी जाती है तमाम बड़े अदीबों और शायरों की तरफ से। तो जाहिर है कि उनके मकाम और मर्तबे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका जो मर्तबा, जो मकाम है, वो रहेगा हमेशा। फनकार पर कम बात हो लेकिन उसके फन पर बात होती रहे, या उसके फन को दोहराते रहें लोग, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने जिस अंदाज, गहराई और खूबसूरती से हसन कमाल की शख्सियत, उनके अदबी सफ़र, शायरी और नगमा निगारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, वो यकीनन नाजरीन के लिए बहुत पसंदीदा रहा होगा। नाजरीन और सामीन, अगर आपको अदबनामा की ये नशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी हर नशिस्त आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। हम अगली नशिस्त में एक और अहम अदबी शख्सियत की जिंदगी, असलूब और नजरियात पर गुफ्तगू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।